بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لیا کرو، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے، اس لیے کہ نماز اللہ کے دربار میں حاضری دینا ہے۔ تو جب اللہ کے دربار میں حاضری دینے کا وقت ہو، نماز پڑھنا ہو، تو اپنی حالت، اپنا لباس، اس کو درست کر لیا کرو۔ بے ڈھنگے طریقے سے آ کے نماز میں شامل ہو جانا یا میلے کچیلے کپڑے پہننا، اس طریقے سے اللہ کے دربار میں حاضری پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ویسے بھی حدیث میں یہ حکم آتا ہے کہ جب بندوں میں سے ہی کسی سے ملاقات کرو، کہیں کسی کے یہاں جاؤ، تو اپنی حیت کو، اپنی حالت کو، اپنے لباس کو درست کر لو۔ تو بندوں سے ملاقات کے لیے حکم ہے، تو اللہ کے لیے کتنا اس کا اہتمام ضروری ہے۔ تو ہر چیز کا، ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بعض جگہ ایسی ہیں کہ وہاں یونیفارم ہوتا ہے۔ اگر پولیس میں ایک آدمی بھرتی ہوا ہے تو جیسا اس کا جی چاہے ڈیوٹی ٹائم میں وہ کپڑے نہیں پہن سکتا۔ ایک وردی ہے اس کے لیے، اس کو وہ پہننی پڑے گی، اس کے بغیر ڈیوٹی انجام نہیں دے گا۔ ٹریفک پولیس والے ہیں، ان کی اپنی ایک وردی ہے۔ فوج والے ہیں، ان کی اپنی ایک وردی ہے۔ رینجرز والے ہیں، ان کی اپنی ایک وردی ہے۔ بعض اداروں میں بھی پابندیاں ہوتی ہیں کہ بھئی اس ادارے میں جب آپ اپنی ڈیوٹی کے لیے آئیں تو آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ ایک وکیل صاحب ہیں تو وہ عدالت میں جائیں گے تو ان کے لیے بھی ایک وردی ضروری ہے، کہ ورنہ آپ عدالت میں جا کے بات نہیں کر سکتے۔ کم سے کم وہ ایک کوٹ پہننا پڑتا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے قاعدہ ضابطہ ہے۔ تو کیا اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے؟ جس کا جی چاہے جس طرح منہ اٹھا کے آ کے بس وہ دربار میں حاضر ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں حاضری کے بھی ضابطے ہیں۔ تو ایسا لباس پہن کر آ گئے جو اللہ کے دشمنوں کا لباس ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، پینٹ پہن کے آ گئے، ٹراؤزر پہن کے آ گئے، ٹی شرٹ پہن کے آ گئے، بھئی اس کوئی طریقہ ہے نماز میں آنے کا؟ بس منہ اٹھا کے آ گئے یوں ہی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ذرا دھیان سے سننا ہے۔ الٹا ہاتھ انہوں نے اپنی کمر پہ رکھا ہوا تھا اور سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے کونے پر ٹیک لگا کر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بات واضح ہو گئی؟ الٹا ہاتھ کمر کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا کنارہ اس کو زمین پر ٹیک دے کر بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اتفعلوا قعدۃ المغضوب علیہم، کہ بھئی یہ تو تم یہودیوں کے طریقے پر بیٹھے ہوئے ہو۔ یعنی بیٹھنے میں بھی آپ نے یہود و نصارہ کے طریقے کو ناپسند فرمایا۔ اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے یہودیوں کے لباس میں، پینٹ شرٹ پہن کے، اور بڑا فخر سے اس کا سر اونچا ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کا، اور جو مسلمانوں کا لباس ہے اس کو پہن کر وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہا، جبکہ اللہ کے دشمنوں کا لباس پہن کر وہ ذلت کی گہرائیوں میں جا چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو آپ نے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا بھی غیروں کے طریقے پر گوارا نہیں فرمایا۔
تو نماز پڑھنے کے لیے ایک آدمی آ رہا ہے غیروں کا لباس پہن کے، تو اگر کسی کو بہت ہی پہننے کا شوق ہے تو کم سے کم نماز میں تو نہ پہنے۔ نماز میں جب آئے تو سنت کے مطابق کم سے کم لباس پہن کر آئے۔ اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے آ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، بس یہ جیسے چاہے آ جائے۔ تو ہر چیز کا ایک ضابطہ قاعدہ ہوتا ہے، تو اس طریقے پر جب اس کام کو کیا جائے گا تو وہ کام قابل قبول ہوتا ہے، ورنہ وہ کام مردود ہو جاتا ہے، قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں۔ ویسے بھی عام طور پر آدمی کو لباس اپنا ایسا رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شوق کسی کو ہے زیادہ تو کم سے کم نماز اس حالت میں نہ پڑھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کا لباس پہن کر اللہ کے دربار میں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔